اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 پڑھیں گے اور 18 بھی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھتے ہیں اس میں کون سے فارمولے ہمیں ملتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ یہ بات چل رہی ہے انہی لوگوں کی جو کہ کفار کی اقسام بیان ہو رہی ہے۔ اس میں سے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مثلہم 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 ان کی مثال، مثل وہی مثل ہے جو کہ اردو میں ہے، ہم تو مثل کہتے ہیں، یہ لفظ ہے مثل۔ تو مثلہم ان کی مثال کا مسئلے، اچھا، کا مطلب بھی مثل ہوتا ہے اور مثل کا مطلب بھی مثل ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ہے کی طرح کی طرح۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلہم ان کی مثال کا مثل اس مثال کی طرح ہے۔ آگے مثل کی تعریف کی ہے کہ الذی جو کہ یعنی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقدا جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی یا اس نے آگ طلب کی۔ تو اس میں کیا نقطہ نکلتا ہے، ذرا اس ترجمے کے بعد جہاں وہاں دیکھتے ہیں ذرا کہ کیا اس کا ترجمہ نکلتا ہے۔ مثلہم ان کی مثال ایسی ہے کا جیسے کہ مثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح استوقدا، آپ کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ باب استفعال میں طلب ہوتی ہے کوئی چیز، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، استعمال ہم عمل مانگتے ہیں، یعنی اس کام چیز کو یوز کرنا چاہتے ہیں، استخدام، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ تو استوقدا یہ جو وقود ہے، وہ واو قاف دال، وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، جو کہ ہم چلاتے ہیں کوئی فیول کسی چیز کا بھی، اس کو کہتے ہیں، اور یہ ایندھن سے آگ جلاتے ہیں۔ تو استوقدا اس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے جلائی، کیا؟ نارن آگ، یہ نیچے آگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا صاف نہیں ہے، میں کو وہاں سے دوسری جگہ دکھاؤں گا کچھ۔ تو لما جب بھی، ادواعت، ادواعت یعنی یہ ادواعت جو ہے نا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا لفظ ہے ادواعت، وہ روشن ہو گئی۔ تو ہم پیچھے دیکھیں گے کہ کس مؤنث کی بات ہو رہی ہے، نار کی بات ہو رہی ہے۔ نار جو ہے عربی میں آگ مؤنث ہے، اگرچہ اس میں کوئی علامت نہیں ہے ظاہری کہ مؤنث کی علامت ہو، لیکن پھر بھی نار آگ اور شمس اور آپ کے ساتھ یہ ریح جو ہے ہوا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مؤنث استعمال کی جاتی ہے۔ ادواعت جب یہ روشن ہو گئی، کر دیا اس کو، اچھا، ادواعت جب یہ روشن اس کو کر دیا اس نے، کہتے ہیں باب افعال ہے۔ تو ما حولہ، ما جو کچھ بھی، حولا ارد گرد ہے، حولا ہو اس شخص کے ارد گرد جتنا کچھ بھی ہے، جب وہ روشن ہو گیا تو کیا ہوا؟ ذہبا، ذہبا کا الگ مطلب ہوتا ہے وہ گیا، ذہبا ہی وینٹ کے معنوں میں ہوتا ہے ذہبا، لیکن یہ جو ہے نا، یہ اصل میں نا اس کو جو بطور فریز استعمال کیا جاتا ہے، کمپاؤنڈ کے استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے اس ذہبا کو با کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ دیکھیں ذہب اللہ، اللہ، اچھا یہاں ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چلا گیا، ایسے بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ تینوں لفظوں کو ملانا پڑے گا آپ کو۔ ذہب اللہ بنور، اللہ تعالیٰ نور کو لے گیا۔ تو یہ جب ذہبا کا مطلب ہوتا ہے، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، لیکن ذہبا کے ساتھ جب بھی با آئے گا، با، یہ ایک جملے میں لکھ لیں اپنے پاس کہ ذہبا کے ساتھ با آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا لے گیا، لے جانا، لے جانا ساتھ۔ اسی طرح اس کا اور جو بنتا ہے عطا یاتی، وہ آیا، لیکن عطا اور یاتی کے ساتھ جب با استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لایا، عطا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، یاتی وہ آ رہا ہے، لیکن اگر میں کہوں نا یاتی بے احمد، تو وہ احمد کو لے کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا با کہ ذہبا اور عطا یاتی کے ساتھ جب بھی با آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا لے کے آنا، لے کے جانا۔ تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان سب کا نور، روشنی لے گیا، یعنی ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ اور اس کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، ظلمات تاریکیوں میں، اندھیروں میں چھوڑ دیا ان کو،
ला युबसिरून, कि वो देखती ही नहीं कुछ, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जरा इसका मुहावरा तर्जुमा देखिए, बड़ा प्यारा तर्जुमा करते हैं ये लोग। उनकी मिसाल उस तरह है, या इस तरह है, कि एक शख्स ने उन्हें रोशनी फराहम करने के लिए आग जलाई। एक शख्स ने, जब उस आग ने इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सलब कर ली और उन्हें तारीकियों में रहने दिया। वो देख ही नहीं सकते, वो देख ही नहीं सकते। मैं जैसा कि बढ़ता हूँ ना, फिर तफसील की तरफ जरा जाऊंगा मैं, तो ये देखने के लिए, आपको चीज समझाने के लिए। इस तौकदा, इसका मादा है वो, काफ और दाल। ये बाकी अलिफ सीन और ता जो है ना, ये इजाफी आए हुए हैं, सिर्फ इसमें तलब का माना पैदा करने के लिए। तो इसका बाब इस्तिफ़ाल से है, माजी का सीगा है, और वाहिद मुज़क्कर गायब है, यानी थर्ड पर्सन मैस्कुलन है। लुगवी, लुगवी माना है जलना और रोशन होना, इसका रोशन होना। बाब इस्तिफ़ाल के इस्तेमाल होने की वजह से इसमें तलब करने की माना पैदा हो गया है। चुनांचा इसका लफ्जी तर्जमा होगा, उसने आग से जलने और रोशन होने को तलब कर लिया, बड़ी कोशिश की कि आग को जलाई जा सके। बामहावरा तर्जमा होगा कि उसने रोशनी हासिल करने के लिए आग जलाई, यानी उसने बड़ी कोशिश से आग जलाई ताकि उससे रास्ता रोशन हो जाए और उसकी रोशनी में मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। इसलिए यहाँ अवकदा के बजाय इस्तौकदा इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, आग जलाने वाले से मुराद बास के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बास के नज़दीक आम है ये। फलम्मा, ये हर्फ, अगर अगर मुजारे से पहले आ जाए, ये फलम्मा, ये हर्फ अगर मुजारे से पहले आ जाए ना, तो इसका तर्जुमा होता है अभी तक नहीं। यार ये जरा लिखने वाली बात है कि अगर ये हर्फ फलम्मा अगर मुजारे से पहले आ जाए तो इसका तर्जुमा होगा अभी तक नहीं। हरूफ जाजिमा में से एक हर्फ है लम्मा, सिर्फ लम्मा वाली बात हो रही है। और अगर फेल माजी से पहले आए तो जब का माना में लम्मा जरफिया कहलाएगा। बस ये आपको आना चाहिए कि लम्मा का मतलब क्या होता है। लम्मा का ये फार्मूला है, अच्छी अच्छी चीज बताइए, कि लम्मा जब मुजारे से पहले आएगा तो हम कहेंगे अभी तक नहीं किया उसने। लम्मा यजहब, वो अभी तक नहीं गया। लेकिन अगर ये माजी इसके बाद आ जाए तो इसका तर्जुमा होगा जब। लम्बा ज़र्फ, ये ज़र्फ के लिए आता है। अच्छा, अदवा, अदवा जो है, दो उनसे निकला है, दो, जिसको जो बोलते हैं, जो उर्दू में जो। तो द्वाद वो हमजा, इफ़ाल से अदवा युद्वी ओ से है। इसको छोड़ दे, इसका माना होता है रोशन होना। बाब इफ़ाल से इस्तेमाल होने की वजह से इसका माना होगा रोशन करना। इसमें जो मौजूद मुअन्नस की ज़मीर हिया, मर्जा जो इसका है वो नारन है। नारन, इसका जो, यानी इसकी जिसका जो इशारा है वो नार की तरफ जा रहा है कि वो आग रोशन हो गई। और लिखा हुआ है ना, ये जो मुअन्नस समाई है, इसका मतलब, समाई का मतलब ये है कि हमने अरब को कहते हुए सुना है कि वो लोग नार को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको समाई बोलते हैं, मुअन्नस समाई। इसमें कोई इशारा, इसमें कोई ज़ाहिरी लफ्ज हर्फ नहीं है, अलामत नहीं है। अच्छा, ज़हब अल्लाह बिनूरिहिम, ज़हबा फ़ेल लाजिम है, ये समझ लें। फ़ेल लाजिम के बाद इस्तेमाल होने वाली बाय मुतअद्दी होने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतअद्दी का मतलब होता है ना, जैसे बीमारी मुतअद्दी होती है, दूसरे को लग जाना, जैसे अलबाय तअद्दी कहते हैं। अच्छा, तअद्दी, चुनांचा इसका माना होगा ले गया अल्लाह उसकी रोशनी को, अल्लाह ने उनको रोशनी से महरूम कर दिया। युबसिरून, इसका मादा बसरा है, बासरा, इससे मुजरद काफ, बसरा या युबसरो, काफ क्या चीज़ है, काफ, इससे मुजरद काफ। याद नहीं आ रहा। सर। करोमा यकरोमो, कारमा यकरोमो, करोमा यकरोमो। बाबे का ये सबसे आखिरी बाब है। अहबाब, छह बाब होते हैं आइमा, तो उसमें से ना द्वारा वो नसर यसरो हसब यसबो, उन सब में आखिरी जो बाब है ना वो ये है, करोमा यकरोमो। समय बस, यकरूम। बसोरा यबसोरो इस्तेमाल होता है, इसका माना होता है नजर आना। और अगर ये बाब इफ़ाल अबसर यबसुरो से हो तो मुतअद्दी होने की वजह से देखना, देखना मुराद होगा। बस ठीक हो गया, इसका मतलब ज्यादा नहीं जाना। युबसुरून वो देख रहे हैं, वो कुछ देख ही नहीं पाते। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की हालत की एक मिसाल बयान वजाहत से बयान की है कि जिस तरह एक कोई शख्स
रात को जंगल में आग जलाता है, इर्द गिर्द की चीजें उसको दिखाई देती है, फिर अचानक आग की रोशनी खत्म हो जाती है तो दोबारा अंधेरे में चला जाता है। इस तरह उन मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी से अता फरमाई थी, लेकिन उसकी उन्होंने कोई कदर नहीं की और मुनाफिकत से काम लेना शुरू कर दिया। अल्लाह और अहले ईमान को धोखा देने लगे। हालांकि अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है। इस गंदी हरकत की वजह से ईमान की लज्जत और रोशनी खत्म हो गई। अच्छा मैं जरा इसको भी पढ़ देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको तफसीर दिखाता हूँ जरा। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन का मतलब होता है बहरे हैं। हातम असम, याद है हातम असम, बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं हातम असम के नाम से। और वो खुद को ना बहरा, यानी बहरा जो है ना लोगों को दिखा थे कि मैं बहरा हूँ। और उसकी वजह बताते हैं कि खातून जो है वो उनके पास आई थी और वो बढ़ई का काम करते थे या रूई को साफ करने का काम करते थे। तो वो खातून जो है उसकी रीह खारिज हो गई। तो इन्होंने कहा कि अच्छा बीबी क्या कह रही थी, मुझे आवाज नहीं सुनाई देती, ऊंचा कहो ऊंचा कहो, मैं बहरा हूँ। तो वो खातून थोड़ी सी ना वो फिर उनके देना वो जरा खुश हो गई कि चलो शुक्र है इसने कोई आवाज नहीं सुनी। तो ये जो है हातिम असम उससे बड़ा मशहूर है, हातिम असम मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। तो ये सुमन का मतलब होगा बहरे हैं। बुकमन, बुकमन कहते हैं गूंगे को। और उमयान, अंधे हैं अंधे, ये खबर दे रहे हैं। अच्छा इन सब से पहले ना एक छोटा सा होम है, होम। होम वो सब जो है, इन ना होम वो सब जो है बहरे हैं, बुकमन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं। और फा का मतलब है तो क्या हुआ, होम वो सब जो है ला यरजिऊन वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं लौटते। वो हक से बहरे गूंगे अंधे हो चुके हैं, अब वो हिदायत की तरफ वापस कभी नहीं आएंगे। ये कलिमात असम्मुन अबकमु अरअमा की जमा है। ओए होए होए। सुम्मन जमा है किसकी, असम की। हुक्मन अबकम की जमा है। और उमयान आमा की जमा है। मुब्तदा महजूफ है, महजूफ का मतलब छुपा हुआ है। और वो क्या है, हम सुम्मन, हम बुकमन, हम उमयन फहुम ला यरजिऊन। इस जुमले के बाद इल्लल हक छुपा हुआ है। अहबाब ये देखिए जरा, इस फहुम ला यरजिऊन इल्लल हक, हक की तरफ वापस नहीं आते। अच्छा ये तमसील यानी मिसाल उस तबके से मुतल्लिका है जो हक को वाज़े हो जाने के बाद महज तअस्सुब और इनाद की वजह से उसकी मुखालिफत का मुर्तकिब होता है। ये लोग हक बात को सुनने बहर से बहरे हैं, गूंगे हैं और उसको बोलते तक भी नहीं। सरात मुस्तकीम से अंधे हैं, ये हक की तरफ लौट कर नहीं आ सकते क्योंकि इनकी नीयतें ही खराब हैं। अब थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा मैं, ये 5 मिनट रहते हैं जरा इसको ना, जरा यहाँ आते हैं, जरा इसका तर्जुमा जरा देखते हैं, तफसीर जरा देखना चाहता हूँ। हम पहले उर्दू के देख लेते हैं। अ, मसालो हम का मसले लजी, उनकी कहावत उसकी तरह है जिसने आग रोशन की तो जब उससे आसपास सब जगमगा उठा, अल्लाह उनके नूर को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता। बहरे गूंगे अंधे, तो वो फिर आने वाले नहीं है वापस लौट के, वो फिर आने वाले नहीं। अच्छा उन लोगों की मिसाल है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुछ हिदायत दी या उस पर कुदरत बख्शी, फिर उन्होंने ज़ाया कर दिया और अबदी दौलत को हासिल न किया। उनका अंजाम हसरत व अफसोस और हैरत व खौफ है। इसमें वो मुनाफिक भी दाखिल हैं जिन्होंने इजहार ईमान किया और दिल में कुफर रखकर इकरार की रोशनी ज़ाया कर दी। और वो भी जो मोमिन होने के बाद मुर्तद हो गए, और वो भी जिन्हें फितरत सलीमा अता हुई और दलाइल की रोशनी ने हक को वाजे किया मगर उन्होंने उससे फायदा न उठाया और गुमराही इख्तियार की। और जब हक को सुनने मानने कहने और देखने से महरूम हो गए तो कान जुबान आंख सब बेकार गया, कुछ फायदा नहीं हुआ उनको। बड़ी अच्छी जो ना हमें चीजें मिल रही हैं यहाँ से, बहुत प्यारी। कह रहे हैं कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की। वहां तर्जुमा और तरह का है, आपने गौर नहीं किया कि वहां तर्जुमा और तरह का था। और ये देखो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की
پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم، ایک ساتھ لکھا ہے تو اللہ ان کے نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر تاکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ واہ واہ واہ۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی ادھر ادھر لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیروں میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے میں رہ گئے کہ خارج میں تو روشنی آ گئی مگر ان کے اندر روشنی گل ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد الرسول اللہ کی آمد سے پہلے ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کر دی، اس طرح یہ ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ ضد، تعصب، تکبر اور حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے اندر کی بینائی زائل ہو گئی، چنانچہ وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے، ویسے ہی اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے متقین کے نام سے ہو چکا ہے۔ یہاں دیکھیں احباب، یہ بڑے پیارا ترجمہ ہے، ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے، یہ والا ترجمہ۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل، اس مثال کی طرح ہے۔ ویسے یہاں پہ ترجمہ پورا نہیں کیا نا، یہ مجھے خرابی لگتی ہے نا پھر، کیونکہ وہ پھر محاورہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے نا، اس وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ کمثلی، جیسے مثال، جیسے مثال کی طرح، الذی، اس شخص کی، استوقدا، جس نے بھڑکائی، نارن، آگ، فلما، تو جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ماحول، ذہبا، چھین لیا، اللہ، اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مشابہت، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ان کی صفات ہیں۔ مثلا معاشرے میں اس مشہور قول کو کہتے ہیں جس سے مثل، یعنی مثل معاشرے میں اس مشہور قول کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے، اور امثال قرآن کی 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے کمثل الذی، الذی بمانا الذین ہے، ویسے تو مفرد ہے الذی، لیکن اس کا مطلب ہم وہ سب لیں گے کہ ان سب کی مثال ایسی ہے۔ آیت کے سیاق کے لحاظ سے، یعنی بعد میں آنے والے سیغوں کے اعتبار سے، اس کی مثال آیت پوری ہے۔ تو کہتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ لوگ جو آئے، وہ جو آیا صدق کے ساتھ، وہ صدق بھی، اولئک هم المتقون، اور انہوں نے تصدیق کی وہ جو لوگ متقین تھے۔ یعنی جیسے یہاں والذی بمانا الذین کے ہے، کیونکہ اس کے بعد اس میں اشارہ بھی جمع لایا گیا ہے، یعنی اولئک، اس مقام میں الذی بمانا الذین ہے کیونکہ بعد میں اس کی طرف جمع کی ضمیریں لوٹ رہی ہیں، تو یہاں بھی بتا رہے ہیں، دیکھو، بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یہ سارے الفاظ جمع کے ہیں، تو یہ الذی واحد کیوں آیا ہے؟ اصل میں الذی واحد ہی آیا ہے، لیکن ہم اس سے مراد ان کی پوری کمیونٹی کو لیں گے، پورے اس طبقے کو لیں گے جن کا نام منافق ہے، وہ سب مراد لیں گے۔ استوقدا کے بارے میں سمجھ لیں ہم کہ یہ بمانا اوقدا ہے، اصل میں لفظ تھا اوقدا، یعنی آگ کو جلایا اس نے، آسان سی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اضاءت، یعنی اچھا اس کو استوقدا کی طرف لے گیا کہ اس سے آگ طلب کی اس نے بڑی کوششوں سے۔ اچھا، آگ نے روشن کیا ماحولہ، یعنی آگ جلانے والے کے ماحول کو، اضواء بھی لازم ہے، متعدی کر دیا اس نے۔ اچھا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اضواء الشیء بنفسہ ہی، ایک چیز خود بخود روشن ہو گئی، وہ اضواء غیرہ، اور اس نے دوسری چیز کو بھی روشن کر دیا۔ تو یہاں پر جو بن رہا ہے نا اضواءت، یہ متعدی ہے کہ یہاں پر اس نے دوسروں کو روشن کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ اب جو میں چیز دیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہاں بھی کچھ دکھائی دے رہی ہے کہ ذہب اللہ بنورہم لا یبصرون تک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور قتادہ اور مقاتل اور ضحاک اور صدی رحمۃ اللہ علیہ، کا نام صدی ہے شاید، یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقوں کی مثال ان کے نفاق میں اس آدمی کی سی ہے جو جنگل میں تاریک رات کے اندر آگ جلاتا ہے، پھر سینگتا ہے اور اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، پس سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز سے بچ گیا،
جس کا اسے خوف تھا، پھر وہ اسی حال اطمینان میں ہوتا ہے کہ اچانک اس کی جلائی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے، پس وہ اندھیرے میں حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ پس اسی طرح منافق لوگ ان کا ایمان کا بول بول کر اپنے مال و دولت سے متعلق پرامن اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کہ ہاں نکاح وغیرہ کر دیے، مومنوں کے جائیداد کے وارث بن گئے، مال غنیمت کے حصے لے اڑے، یہ مفادات ان کا نور ہوئے، پس جب وہ مرے تاریکی اور خوف ان کا مقدر ٹھہرا، اور کہا گیا ہے کہ ان کا نور کا چلا جانا قبر میں ہوگا۔ یہ دیکھو نا، تفسیر سے آپ کو چیزیں بہت ساری مل جاتی ہیں، بہت ساری، نیچے بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضور تشریف آوری سے متعلق، ان کے انتظار سے متعلق، اور مشرکین عرب کے خلاف، اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے رب تعالیٰ سے طلب فتح کرنا۔ پھر جب حضور تشریف لے آئے تو ان یہودوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ سارے بہرے گونگے ہیں۔ اب آپ اسی کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ واہ نام یہ ہے استاذی۔ جی، بہت ساری اس میں بہت ساری چیزیں چیزیں مکس ہم اپ نے ہو گئی ہیں۔ سیکھی۔ ہم نے ایک چیز جو خاص چیز سیکھی، وہ کیا سیکھی؟ زہبا اور زہبا کے ساتھ با کا آ جانا، اس سے ترجمے میں فرق آئے گا آگے جا کے نا، تو اس لیے آپ نے اس فارمولے کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا ہم نے کہا کہ کبھی کبھی الزی جو ہوتا ہے وہ الزینہ کے معنوں میں آتا ہے، ہمیں پوری آیت کو دیکھنا ہوگا۔ تو الزی یہاں پہ واحد سنگولر آیا ہوا ہے، لیکن آگے دیکھیں تو سب میں جو ہے نا وہ آگے جا کے دیکھیں گے آیت میں، تو بنورہم وترکہم یبصرون، ان سب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو الزینہ کو الزینہ، الزی کو الزینہ استعمال کریں گے، یہ ہم نے سیکھا فارمولے میں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ نارن مؤنث ہے، اور مؤنث کبھی کبھی عربوں سے سن کے بھی ہم اس کا لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو ہے تو لمحہ جب مزارے سے پہلے آئے تو مطلب ابھی ہاں تک نہیں شاباش، ہے۔ لمہ کی بات ہم نے کی کہ لمہ اگر مضارع سے پہلے آ جائے تو ہم کہیں گے لم، وہ جو لم تھا نا، لم، یہ لم کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، تو لم اور لمہ میں کوئی فرق نہیں کریں گے، لم اور لمہ میں کوئی فرق نہیں کریں گے اگر یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں اپنے پاس۔ اور اگر یہ اس کے بعد ماضی آ جائے گا تو ہم اس کا معنی لیں گے جب، یعنی یہ وقت کے بارے میں ہوگا کہ جب۔ اچھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ سمن بکمن عمیون یہ جمع کا صیغہ ہے۔ کس کی جمع ہے؟ یہ اسوم کی اور ابکم کی اور اعما کی، یہ واحد واحد ہے اور وہ جمع ہے اوپر۔ اور اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ سمن بکمن عمیون سے پہلے لکھا ہوا ہے انہم یا ہم، اور لا یرجعون کے بعد ہے الا الحق، حق کی طرف واپس نہیں آتے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے آج کے سبق میں سیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بخشا وہ ہم نے سیکھا الحمدللہ۔ اچھا، یہ کہاں چلا گیا؟